چیپٹر نمبر 6 منگ کے واقعات کا سیاق و سباق۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو خدشہ تھا کہ سدنوتی میں اگر سدن بغاوت کو کچلا نہ گیا تو پونچھ کیا سارے کشمیر سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے لشکر کے چیف آف سٹاف گلاب سنگھ کو حکم دیا کہ وہ پختونخوا سے فوراً پونچھ کی طرف جائے۔ تمام تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گلاب سنگھ اس وقت سرحد میں یوسف زیوں کے ساتھ لڑائی میں مشغول تھا۔ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً راولپنڈی کا رخ کیا۔ اس کے پاس صرف 8,000 فوج تھی۔ اس نے رنجیت سنگھ سے مزید 12,000 فوج اور جدید اسلحہ منگوایا۔ اس فوج میں نیپال کے گورکھے بھی شامل تھے جو پہاڑی علاقوں میں جنگ کے لیے مشہور تھے۔ اس جنگی تیاری سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں پونچھ اور کشمیر کھو جانے کے خطرات لاحق تھے۔ پونچھ میں گلاب سنگھ کے بیٹے اودھم سنگھ کے زیر کمان 5,000 فوج پہلے ہی موجود تھی۔ گلاب سنگھ نے راولپنڈی کی تحصیل کوہوٹا میں پڑاؤ ڈالا۔ مزید پیش قدمی کرنے سے پہلے اس نے جنگی حکمت عملی کے تحت سدنو کے قریب قبائل سے رابطہ کر کے اول تو انہیں سدنو کے خلاف جنگ میں غیر جانبدار رہنے کی طرف مائل کیا، مزید برآں ان سے پیسے کا لالچ دے کر جاسوس خریدے اور سدنو کے خلاف جاسوسی کا جال بچھایا۔ حالانکہ پونچھ کے سبھی قبائل سدنو، ملدیالوں، راٹھوروں اور ڈھونڈوں کے درمیان پہلے سے ہی تاریخی طور پر یہ معاہدہ طے تھا کہ وہ پونچھ کا مشترکہ دفاع کریں گے۔ قبل ازیں وہ مشترکہ دفاع کرتے بھی رہے، لیکن اب کی بار سدنو کے خلاف پونچھ سدنوتی کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں غیر سدن قبائل میں سے کسی نے ان کی مدد نہیں کی۔ بعض سدن مورخین عارف بشیر نے اپنی کتابوں میں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ سدن قبائل میں سے سردار شمس خان کے مخالف بعض سرداروں کو بھی گلاب سنگھ نے خرید لیا تھا، لیکن راکم ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگرچہ گلاب سنگھ نے بعض سدن سرداروں کو خریدنے کی کوشش ضرور کی تھی، لیکن وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ البتہ سدن بغاوت کو ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ بعد سدنو کو پونچھ کے علاقے میں جاگیریں دی گئیں اور ذیلداری نمبرداری نظام قائم کیا گیا، جو 1947 تک ڈوگروں کی پالیسیوں کے مطابق سدنو میں اور دیگر قبائل کے درمیان سرکاری بہی خواہ اور ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے۔ یہ سسٹم اب ختم کر دیا گیا ہے۔ سدنوتی میں دیگر قبائل کی طرف سے سازشوں اور جاسوس کا جال بچھانے کے بعد جب ڈوگرہ گلاب سنگھ کو یقین ہو گیا کہ اس کی لڑائی صرف سدنو سے ہوگی تو اس نے سدنوتی کی طرف پیش قدمی کی۔ اس دوران بشیر سدزئی کی معلومات کے مطابق سردار شمس خان کا ایک خط گلاب سنگھ کو ملا، جس میں گلاب سنگھ کو خبردار کیا گیا کہ سدنوتی پر حملے سے پہلے تمام پہلوؤں پر غور کر لو، تمہاری فوجیں ہمیں گرفتار نہ کر سکیں گی۔ دریا عبور کر کے ایک دفعہ علاقے میں داخل ہو گئے تو واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تمہاری فوجیں آگے بڑھیں گی تو انہیں گوریلوں کا سامنا ہوگا، جب تم پیچھے ہٹو گے تو تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ اس خط کے ملتے ہی گلاب سنگھ سیخ پا ہو گیا اور اس نے بھاری بھرکم فوج کے ساتھ ٹائیں کے مقام سے دریائے جہلم کو عبور کرنا شروع کر دیا۔ ٹائیں موجودہ جائے عبور پتن کے جنوب میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں سے اس زمانے میں دریائے جہلم کو عبور کیا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ٹائیں کے مقام پر گلاب سنگھ نے جنگی حکمت کے تحت سب سے پہلے ایک قلعہ تعمیر کیا، جہاں اس نے ایک فوجی چوکی قائم کی۔ یہ چوکی اور قلعہ 1947 کی جنگ آزادی تک قائم رہا۔ یہاں 1947 میں ایک معرکہ وقوع پذیر ہوا جس کی تفصیل آگے اپنے مقام پر پیش کی جائے گی۔ یہ قلعہ گلاب سنگھ نے اس لیے تعمیر کروایا تھا کہ ہو سکتا ہے شکست کی صورت میں پسپائی کے بعد یہاں قلعہ بند ہو کر دریا کو عبور کیا جا سکے۔ رنجیت سنگھ ظالم حکمران تھا، لیکن اس کی حکومت کے چند اصول مثالی تھے۔ رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا کہ جنگ کے دوران فصلوں، جانوروں، املاک، خواتین اور بچوں اور بوڑھوں کو نقصان نہیں پہنچے۔ وہ خشکی زدہ علاقوں سے خراج وصول نہیں کرتا تھا، وہ فصلوں کی بڑی حفاظت کرتا تھا، وہ گرو نانک کی تعلیم
عتم کھیتی کے اصولوں پر سختی سے کاربند تھا، مگر گلاب سنگھ نے سدنوتی پر حملے کے دوران رنجیت سنگھ کی ان تمام ہدایات کو خس و خاشاک کی طرح پاؤں تلے روند ڈالا اور جنگی اصولوں کی اس قدر خلاف ورزی کی جس کی مثال منگولوں کے ہاں ہی ملتی ہے۔ بشیر سدوزئی اپنی شہر آفاق تصنیف جہاں سروں کی فصل کٹی میں لکھتے ہیں کہ ڈوگرہ گلاب سنگھ نے جب سدنوتی پر حملہ کیا تو اس وقت مکئی کی فصل تیار تھی۔ اس نے غالباً 20 اور 25 اگست 1832 کے درمیان سدنوتی پر لشکر کشی کی۔ اس نے مکئی کی ان تیار فصلوں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اس کے راستے میں جو گھر آئے ان کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ خواتین، بچوں اور بوڑھوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس نے اپنے 20,000 کے لشکر میں سے تقریباً نصف سپاہیوں کو ارد گرد کے دیہاتوں میں پھیلا کر قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ پورا علاقہ وحشت اور ہولناکی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر طرف قیامت کا سماں تھا۔ سردار شمس خان اور دیگر سودن سرداروں کو یقین تھا کہ گلاب سنگھ جنگی اصولوں کی پاسداری کرے گا اور ان اصولوں کے مطابق دو بدو لڑائی میں فتح یا شکست کا فیصلہ ہوگا۔ گلاب سنگھ کو 1814 میں کشمیر اور رنجیت سنگھ کو پونچھ میں شکست ہو چکی تھی۔ ان کی مثال زخمی درندے کی سی تھی جو انتقام کی آگ میں جلے بھنے تھے۔ ان کو کشمیر کی جنگوں میں سدنوں کی طرف سے افغانوں کے شانہ بشانہ لڑنے کا بخوبی علم تھا۔ انہوں نے انتقام کی آگ میں سدنوں کے مویشیوں کو بھی نہیں بخشا اور انہیں بھی اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ منگ تک کے راستے میں مختلف جگہوں پر مجاہدین گلاب سنگھ کی فوجوں کی مزاحمت کرتے رہے۔ گلاب سنگھ کی 20 فوجیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، لیکن اسلحے کی کمی اور گلاب سنگھ کے قتل و غارت، آتش زنی اور بچوں اور خواتین کے بے دریغ قتل عام کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہوتے گئے۔ گلاب سنگھ اور اس کی فوجوں کو ٹائی پانا سے منگ تک پہنچنے کے لیے تقریباً 35 دن لگے۔ منگ پہنچتے ہی اس نے وہاں کے رہائشیوں کی بلا امتیاز املاک، خاص کر گھروں اور فصلوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ مجاہدین منگ کے ارد گرد کی پہاڑیوں میں منتشر ہو گئے۔ ان مجاہدین کے مختلف گروپوں کی قیادت دھمن کے سبز علی خان، ملی خان اور دھمنی پل کے سردار شمس خان کے ہاتھ میں تھی۔ پتن شیر خان کے سردار شمس خان پونچھ شہر کی طرف سے ادھم سنگھ کے لشکر کی مزاحمت کر رہے تھے، جسے گلاب سنگھ کی طرف سے سردار شمس خان اور ان کے اہل خانہ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہوا تھا۔ منگ کے مجاہدین اور سردار شمس خان کے درمیان روز بروز بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں قاصدوں کے ذریعے رابطے قائم تھے۔ ان قاصدوں کے ذریعے سردار شمس خان کو سبھی مجاہدین کمانڈر مشورہ دے رہے تھے کہ ان کی قائدانہ شخصیت سب کے لیے عزیز ہے، مستقبل کے لیے جس کا بچنا ضروری ہے۔ ڈوگروں کے بچوں اور خواتین اور معمر لوگوں کے خلاف ظلم و بربریت کی وجہ سے مجاہدین حوصلہ چھوڑ رہے تھے۔ منگ پہنچنے کے بعد گلاب سنگھ نے ظلم و بربریت کے ساتھ ساتھ مجاہدین کی قید میں بند 300 کے لگ بھگ ڈوگرہ تھانے دار اور پولیس والوں کو رہا کروایا۔ مجاہدین ان قیدیوں کو گلاب سنگھ کی بربریت کے پیش نظر ہلاک بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مسلمان ہونے کے ناطے اور اسلام کے جنگی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ان ڈوگرہ قیدیوں کو اپنی امان میں محفوظ رکھا۔ مجاہدین نے اس مرحلے پر منگ میں پڑاؤ ڈالی ہوئی گلاب سنگھی فوج پر گوریلا حملے شروع کر دیے۔ منگ کے گرد و نواح میں پھیلے گلاب سنگھی فوجیوں کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ گلاب سنگھ نے ان مشکلات کے پیش نظر ایک اور دھوکہ دہی پر مبنی جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ اس نے اپنے جاسوسوں اور رہا کیے گئے پولیس والوں کے ذریعے مجاہدین کو بات چیت کے ذریعے صلح اور امن کی دعوت دی۔ جاسوس اور پولیس اس علاقے اور مجاہدین کے ممکنہ ٹھکانوں سے واقف تھے۔ مجاہدین گلاب سنگھ کے اس جھانسے میں آ گئے۔ انہوں نے گلاب سنگھ کی دعوت امن نیک نیتی سے قبول کر لی۔ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے۔ وہ گلاب سنگھ کی 25,000 نفری پر مبنی لشکر جرار اور اس کی طرف سے قتل و غارت گری اور تمام جنگی اصولوں کی پامالی سے پریشان تھے۔
انہیں امید کی کرن نظر آئی کہ عین ممکن ہے کہ گلاب سنگھ اور اس کے فوجی سرحدوں میں یوسف زیوں کے ساتھ طویل جنگ اور لمبے سفر کی وجہ سے تھک گئے ہوں اور صلح جوئی کے لیے مجبور ہوں۔ اسی اثناء میں پونچھ شہر کی طرف سے آنے والا اودھم سنگھ اور اس کے 5000 فوجیوں پر مشتمل لشکر کا کچھ حصہ بھی منگ میں گلاب سنگھ کے ساتھ آ کر مل گیا۔ اسی دوران گلاب سنگھ نے سدن سرداروں بشمول سردار سبز علی خان، سردار ملی خان اور سردار شمس خان کو امن بات چیت کے بہانے گرفتار کر لیا۔ اس پرشوب دور میں جن سدن سرداروں نے ڈوگروں اور سکھوں کی مشترکہ فوج کے خلاف قوم کی قیادت فراہم کی، محمد عارف خان سدوزئی نے اپنی شہر آفاق کتاب تاریخ سدن قبائل میں ان کی تعداد 801 لکھی ہے۔ علاقوں کا نام بھی تحریر کیا ہے۔ ان تفاصیل سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ سدنوتی کے تقریباً سبھی گاؤں کے سدن سردار کشت و خون اور بقا کی اس جدوجہد میں شامل تھے۔ ان میں سے ہر سردار کے ساتھیوں کی اوسطاً تعداد 100 ہی شمار کی جائے تو سدن مجاہدین کی تعداد 8000 بنتی ہے، لیکن محتاط اندازوں کے مطابق 10,000 کا سدن لشکر 25,000 ڈوگرا سکھ فوج کے مقابلے کے لیے برسر پیکار تھا۔ اس لشکر میں تڑالہ کوٹلی سے لے کر سدن گلی تک کے سردار شامل تھے۔ جنگ کی مجموعی طور پر قیادت دھمن کے سردار سبز علی خان، ملی خان اور دھمنی پرل کے سردار شمس خان کے ہاتھ میں تھی۔ سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان ایک مجذوب ولی کامل دادا دھیروپ کی اولاد سے تھے، جو تقریباً 400 سال قبل گزرے ہیں۔ دھمن میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ ان دونوں سرداروں نے سدوزیوں کی میدان کارزار میں وہ ایمان افروز قیادت فرمائی جس کی مثال تاریخ انسانیت میں ملنا مشکل ہے۔ آدم سے لے کر آج تک تاریخ انسانیت ظلم و بربریت کے اوراق سے بھری پڑی ہے، لیکن ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ تحریک حریت کے جانثاروں کی درخت کے ساتھ لٹکا کر زندہ کھالیں کھینچی گئی ہوں۔ اس مردم خیز خطے میں تحریک حریت سکھوں اور ڈوگروں کے خلاف 1814 میں ہی شروع ہو گئی تھی، جب رنجیت سنگھ نے بذات خود پونچھ فتح کرنے کی مہم جوئی کی تھی، بلکہ قبل ازیں 13ویں صدی کے آخری سالوں میں نواب جسی مرحوم نے جب اس سرزمین پر قدم رکھا تو کفر اور شرک کے خلاف تحریک اسلام اور جدوجہد حریت کا آغاز ہو گیا تھا۔ ان کی آمد سے جہاں پونچھ میں اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی، ٹھیک اسی وقت کشمیر میں پہلا مسلم حکمران رچن شاہ نور الدین کے لقب سے تخت نشین ہوا۔ فتح کشمیر کے مصنف محمد عبد الرحیم افغانی کے مطابق شاہ میر سواتی بلباس قلندری 715 ہجری کے دوران کشمیر میں وارد ہوا، راجہ سمدھیوں کی ملازمت سے منسلک ہوا، اپنی خداداد قابلیت اور ذہانت کی بنیاد پر کمانڈر ان چیف کے عہدے پر ترقی یاب ہوا اور رفتہ رفتہ ملکی معاملات میں اس قدر دخیل ہوا کہ 740 ہجری میں کوٹا رانی کو مغلوب کر کے کشمیر کا بادشاہ بنا اور اپنا لقب شمس الدین رکھا۔ وہ 3 سال تک بادشاہ رہا۔ یہاں سے ہی کشمیر میں شاہ میری خاندان کی بادشاہت شروع ہوئی۔ عظیم سرزمین منگ، منگ کی وہ سرزمین جرتوں کی ہے امین، ہر تحریک کے سنگ سنگ، ہر تحریک کا مرکز منگ، مجاہد اول شمس خان، دھرتی منگ کا ارسلان۔ یہ وہ مرد غازی تھا جو ڈوگرا راج سے باغی تھا، آزادی کی تحریک چلائی، پہلی بار شمشیر اٹھائی۔ وہ گردن اپنی کٹا گیا، آزاد رہنا سکھا گیا۔ سبز علی و ملی خان، اتری کھالیں جن کی وہاں، زندہ کھالیں اتروا گئے، غیرت سے جینا سکھا گئے۔ میدان کارزار کا منظر، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ بظاہر صلح کی خاطر بات چیت کے بہانے گلاب سنگھ نے سرداران مجاہدین جان فروشان اسلام کو دھوکہ دہی سے گرفتار کرنا شروع کیا۔ ان جان فروشوں کی مجموعی تعداد 80 تھی۔ ان میں سے اکثر نے منگ سے ہٹ کر پرل راولاکوٹ میں مورچہ لگایا۔
منگ میں جو حراست میں لیے گئے اور جن کی بحالت زندہ درخت کے ساتھ لٹکا کر کھالیں کھینچی گئیں، مورخین کے ہاں ان کی صحیح تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ محمد عارف سدوزئی نے اپنی تالیف سدن قبائل میں بزبان صوبیدار میجر محمد افضل خان منگ کے حوالے سے ان شہداء کی تعداد 28 بتائی ہے، جبکہ بشیر سدوزئی نے اپنی تصنیف جہاں سروں کی فصل کٹی میں پہلے 16 شہداء کی فہرست دی ہے، جن کے نام یادگار شہدائے منگ کے مقام پر درج ہیں۔ وہ اگلے صفحے 113 میں رقم ترات ہیں کہ 1832 میں 12 سدن سرداروں کی زندہ کھالیں اتاری گئی، مگر صرف 10 سدن سرداروں کے نام معلوم ہو سکے۔ پہلی فہرست میں سردار ملی خان اور سبز علی خان کے نام شامل ہیں، جبکہ دوسری فہرست میں ان کے نام شامل نہیں۔ اسی طرح فتح کشمیر کے مؤلف محمد عبد الرحیم افغانی نے ان شہداء کی تعداد 15 لکھی ہے۔ وہ رقم ترات ہیں کہ اسی زمانے میں وہ مشہور جنگ بھی ہوئی جس کا تذکرہ دی سدن ریوالٹ یعنی سدنوں کی بغاوت کے عنوان سے کرنل میک گریگز نے، جو رنجیت سنگھ کے توپ خانے کا افسر تھا، ذکر کیا ہے۔ 1832 میں رنجیت سنگھ نے ناظم کشمیر کو پونچھ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ دوسری طرف سے گلاب سنگھ، اودھم سنگھ، لاب سنگھ اور زوراور سنگھ نے پونچھ پر حملہ کیا۔ خون ریز جنگ ہوئی۔ بہادر سدن مور و ملخ جیسی تعداد کا کب مقابلہ کرتے؟ بالآخر کافر فوجیں غالب ہوئیں۔ فاتح سکھوں ڈوگروں نے وہ مظالم کیے کہ جنہیں سن کر پتھر بھی آب ہو جائیں۔ اسی جنگ کے خاتمے پر سردار شمس خان، سردار سبز علی خان، سردار ملی خان کی زندہ کھالیں کھنچوائی گئیں۔ 12 اور سدن سرداروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، جن کے نام دیے گئے ہیں۔ آئیے اس مرحلے پر ایک ہندو ڈوگرا عینی شاہد کا اس واقعے کے بارے میں بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ ہیں دیوان کرپارام، جس نے گلاب سنگھ کی سیرت حیات گلاب نامہ لکھی۔ وہ درباری مورخ ہے جس کی جانبداری شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اس کتاب میں اس نے گلاب سنگھ کو عادل اور سدنوں خاص کر شمس خان کو ظالم ثابت کرنے کی صحیح لا حاصل کی ہے۔ وہ ان واقعات کا عینی گواہ ہے۔ وہ گلاب نامہ میں رقم ترات ہے 2 ایک روز میں سبز علی خان اور ملی خان کی کھالیں ادھیڑ لی گئیں اور ابھی ان میں جان باقی تھی، تو انہوں نے درخواست کی کہ انہیں ان کی بیوی بچوں کو دیکھنے کی اجازت دی جائے، مگر ان کی درخواست منظور نہ ہوئی۔ انہوں نے پھر درخواست کی کہ ان کی جان بخشی کی جائے، مگر منظور نہ ہوئی۔ اب اس کی کھال حلق تک اتاری گئی تو اس نے پانی مانگا۔ ابھی ایک گھونٹ لیا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس طرح باقی دونوں سے بھی یہی کیا گیا۔ پھر ان کا گلا کاٹ کر ان کی کھالوں کو سروں کے ساتھ دوبارہ جوڑ کر ان میں گندم کا بھوسا بھرا گیا اور لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ان کی لاشوں کو سولی پر رکھا گیا اور ان کی اولاد کو جان کی امان دے دی گئی۔ کرپا رام کے اس بیان کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ تضادات کا مجموعہ ہے۔ اس بیان میں وہ پہلے ذکر کرتا ہے کہ 2 آدمیوں کی کھالیں ادھیڑی گئیں، درمیان میں ایک آدمی کا ذکر کرتا ہے جس کی روح پرواز کر جاتی ہے، آخر میں مزید 2 آدمیوں کا ذکر کرتا ہے جن کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا۔ کرپا رام کے اس بیان کے معانی پر غور کریں تو اس کا مزید جھوٹ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک انسان جب حالت نزا میں ہو جبکہ حلق تک اس کی کھال ادھیڑ دی گئی ہو تو اس وقت بیوی بچوں سے ملنے کی درخواست نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت خاموشی کے ساتھ اللہ سے معافی تو مانگی جا سکتی ہے، لیکن کسی انسان سے جان بخشی کی درخواست بعید ازاں مکان ہے۔ البتہ کرپا رام کے عینی گواہ ہونے کے ناطے گلاب سنگھ ڈوگرا کے ظلم و بربریت کی داستان الشمس ثابت ہوتی ہے۔ کرپا رام نے ان واقعات کے احوال میں مزید لکھا اور خوب لکھا، جس سے گلاب سنگھ کی سنگدلی مزید عیاں ہوتی ہے۔ وہ رقم ترات ہے کہ جب گلاب سنگھ کے بیٹے اودھم سنگھ نے زندہ کھالیں ادھیڑے جانے کا یہ سفاک عمل دیکھا تو اسے یہ المناک منظر برداشت نہ ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔
اس پر مہاراجا نے دونوں ہاتھوں سے میاں صاحب یعنی اودھم سنگھ کا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس طرف کیا اور فرمایا کہ اگر یہ دیکھنے کی جرت نہیں ہے تو اس ملک پر حکومت کیسے کرو گے؟ میاں اودھم سنگھ قبل ازیں کئی بار ان سرفروشوں اور جانبازوں سے ذلت آمیز شکست کھا چکا تھا۔ قدرت نے بعد میں اودھم سنگھ کو اس ملک پر حکومت کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ ان کربناک واقعات کے تھوڑے عرصے بعد ہی جوانی کے عالم میں مر گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پونچھ سے پلندری اور منگ تک کے سفر میں صدر مجاہدین کے ساتھ جھڑپوں میں زخمی ہو گیا تھا۔ وقتی طور پر اس کے زخم ٹھیک ہو گئے، لیکن کچھ عرصے بعد یہی زخم دوبارہ ہرے ہو گئے، ان میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ کرپا رام کے علاوہ انگریز رائٹرز نے بھی سدنوتی کے ان واقعات کا اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے۔ جی سی اسمتھ کی تحریر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، گو کہ اس کی کہانی سے سکھوں اور ڈوگروں کی صفاقی اور سنگدلی کی سدنوں کے خلاف کچھ نشاندہی ہوتی ہے، لیکن رنجیت سنگھ کے ملازم ہونے کی وجہ سے اس کی پوری کہانی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اسی دور میں کشمیر کا سفر کرنے والے ایک انگریز مبصر جی ٹی وگننگ کے ان واقعات کے بارے میں بیان کو ہو بہو نقل کیا جاتا ہے۔ An insurrection had taken place near Poonch against the authority of Gulab Singh. He had gone in person to suppress it and succeeded in doing so. Some of his prisoners were flayed alive under his own eyes. He then ordered one or two of the skins to be stuffed with a straw. The hands were stiffened and tied in an attitude of supplication. The corpse was then placed erect, and the head, which had been severed from the body, was reversed as it rested on the neck. The figure was planted by the wayside, that passers-by might see it, and Gulab Singh called his son's attention to it and told him to take a lesson in the art of governing. G. T. Vigny travels in Kashmir, Ladakh, Iskardu, the countries adjoining the mountain course of the Indus, and the Himalaya north of the Punjab. 2 vols, London, 1842, Volume 1, page 241. اردو قارئین کے لیے جی ٹی وگنے کے اس بیان کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ گلاب سنگھ کی حکومت کے خلاف پونچھ شہر کے نزدیک سدنوتی میں ایک بغاوت وقوع پذیر ہوئی۔ وہ بذات خود اس بغاوت کو دبانے کے لیے وہاں گیا اور اسے دبانے میں کامیاب ہوا۔ اس کی نگرانی میں اس کے چند قیدیوں کی زندہ کھالیں اتاری گئیں۔ اس نے پھر 1 یا 2 کھالوں میں بھوسا بھرنے کا حکم دیا۔ بازوؤں کو بھوسا بھرائی سے کافی ٹائٹ کیا گیا اور انہیں فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی شکل دی گئی۔ لاش کو سیدھا کھڑا کیا گیا اور سر، جسے جسم سے جدا کر دیا گیا تھا، سامنے کی طرف کیا گیا۔ گردن کے عین اوپر لاش کو چورستے میں نصب کیا گیا تاکہ گزرنے والے اسے دیکھیں۔ تب گلاب سنگھ نے اپنے بیٹے اودھم سنگھ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی اور اسے کہا کہ اس طرح حکمرانی کا سبق سیکھو۔ جی ٹی وگنے کا یہ بیان اس کے 2 کتابوں پر مبنی سفرنامے کی پہلی کتاب کے صفحہ 241 پر 1842 میں لندن میں شائع ہوئی۔ اکثر مورخین کے مطابق یہ واقعات 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں پیش آئے، جو لندن میں ہمارے استعماری آقاؤں کے ہاں 1842 میں شائع بھی ہو گئے، لیکن ان آقاؤں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، بلکہ اسی ظالم گلاب سنگھ کے ہاتھ کشمیر کو اونے پونے بیچ دیا، پوری کشمیری قوم کو بیچ دیا، اور آئندہ ایک کامل صدی تک گلاب سنگھ کے ظلم کا تماشا دیکھتے رہے۔ السٹر لیمب نے مسئلہ کشمیر کے بارے میں اپنی شہر آفاق کتاب برتھ آف اے ٹریجڈی میں جی ٹی وگنے کی مہولہ بالا تحریر کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: This first Poonch revolt in many ways, a precedent for what was to happen in 1947, was suppressed with great cruelty by Gulab Singh. کہ یہ پہلی پونچھ بغاوت متعدد پہلوؤں سے 1947 میں پیش آنے والے واقعات کا پیش خیمہ تھی۔
جسے گلاب سنگھ نے انتہائی صفاقی سے دبایا۔ جہاں تک گلاب سنگھ کی صفاقی کا تعلق ہے، اسے سبھی مورخین نے سوائے کرپا رام کے انتہائی انسانیت سوز صفاقی بلکہ درندگی سے تعبیر کیا ہے، جو شک و شبے سے بالاتر ہے۔ البتہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس کی طرف السٹر لیمب نے اشارہ کیا ہے کہ 1832 کے واقعات اگر پیش نہیں آتے تو 1947 کے دوران مہاراجہ گلاب سنگھ کے پڑپوتے ہری سنگھ کو اپنے لاؤ لشکر سمیت کشمیر اور پونچھ سے کوچ نہ کرنا پڑتا۔ سدن 1947 میں اس سے انتقام نہیں لیتے، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ جموں و کشمیر کی آزادی کی خاطر اس کا دست بازو ہوتے۔ سدن آج بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن آج نہ تو کشمیر میں اور نہ ہی بھارت میں گلاب سنگھ اور اس کی نسل کا کوئی نام لیوا ہے، بلکہ اسے یزید، ہلاکو اور چنگیز خان کی طرح ہمیشہ برے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بلکہ اس کی نسل صفحۂ ہستی سے نیست و نابود ہو چکی ہے۔ بشیر سدوزئی نے اپنی شہر آفاق تالیف جہاں سروں کی فصل کٹی میں صفحہ 136 پر 1832 کے مذکورہ بالا پہلو پر غور کرتے ہوئے لکھا ہے، 1832 میں سدنوں نے جو قربانیاں دیں یہ صرف ایک ریاست، قبیلہ یا علاقے کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ یہ قربانیاں وسیع مقاصد کے لیے تھیں جو جنوبی ایشیا میں ممتاز اور منفرد ہیں۔ ان سدن سرداروں کا کوئی جواب نہیں جنہوں نے راہ حریت میں زندہ کھالیں کھچوائیں۔ بعد میں رونما ہونے والے واقعات نے ثابت کیا کہ اس سرزمین نے آزادی کشمیر اور دفاع پاکستان کے لیے نامور سپوتوں کو جنم دیا۔ یہاں کے اسلاف نے ماضی میں جو قربانیاں دیں، انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کو منفرد شکل عطا کی، جذبہ آزادی اور حریت پسندی کی ایسی مضبوط بنیادیں فراہم کی جن کو بعد میں آنے والے حالات کے نشیب و فراز بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ تو بشیر سدوزئی کے خیالات ہیں، جنہوں نے سدنوں کی ان قربانیوں کو آزادی کشمیر اور دفاع پاکستان تک محدود کر دیا ہے، لیکن راکم کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ 1832 میں ڈوگرا ہندوؤں نے سدنوں کے خلاف مسلم دشمنی اور تعصب کا جو مظاہرہ کیا وہ تحریک پاکستان کے دوران کئی بار کھل کر سامنے آیا۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بڑے داعی تھے، وہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے اس اتحاد کے لیے کوشاں تھے، لیکن جب ان پر عیاں ہوا کہ عام ہندو تو کجا بلکہ پڑھے لکھے نام نہاد تہذیب یافتہ ہندو قائد بھی مسلمانان ہند کے خلاف تعصب اور عداوت رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ادنیٰ حقوق، سیاست اور معاشرت اور معیشت دینے کے لیے بھی تیار نہیں، تو قائد اعظم نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے تحریک پاکستان کی قیادت سنبھال لی، اور بالآخر جہاں کشمیر کا کچھ حصہ آزاد ہوا وہاں پاکستان بھی معرض وجود میں آ گیا۔ تاریخ اگر مسلم دشمنی پر مبنی ہندو ذہنیت کی شاہد نہ ہوتی تو عین ممکن تھا کہ پاکستان وجود میں نہ آتا۔ سدنوں کے خلاف 1832 کے کربناک واقعات مسلم دشمنی کی متعصب ہندو ذہنیت کے تاریخی شواہد ہیں۔